ہیں۔ میں نے کہا ایک لہجے کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں، شیعوں نے ہی مارا ہے، چلو آؤ جس نے بھی مارا تھا آؤ مل کر، جس نے بھی حسین کو مارا آؤ ہم سب مل کے حسین کو مارنے والے پر لعنت کرتے ہیں۔ ہاں تو یہ نعرہ حیدری بچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں، حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا۔ سنو گے؟ ابھی آپ نے مجھے مہمان بلایا ہے، تیسرا چوتھا سال ہے متواتر، میں اس مجلس اعزا سے خطاب کرتا ہوں۔ اگر میں اس درجے پہ، اس مرحلے پہ مجلس چھوڑ کے چلا جاؤں تو آپ سب میرے سنی شیعہ بھائی گاڑی تک میرے پیچھے آئیں گے کہ قبلہ کیا ہوا، اچانک بیٹھے بیٹھے آپ چل دیے، ہے نا یہ بات؟ یہ حسین مدینے والوں نے ایک نہیں دو نہیں 62 سال برابر دیکھا تھا کہ یہ وہ حسین ہے جو بچپن میں محمد کے مہر نبوت والے کندھوں پہ سوار ہوتا تھا۔ یاد ہے نا؟ کوفے کی بے وفائی کا تذکرہ کر لیا کرو، مگر کوفے کی بے وفائی سے پہلے سوچا کرو کہ 28 رجب کی شام جب حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا تو حسین کے ساتھ مدینے والے کیوں نہ نکلے؟ مدینے والوں کے نبی کا بیٹا جا رہا تھا نا، کوئی عام شخص تو نہیں جا رہا تھا۔ چلو مدینہ چھوڑ کے آ گئے مکہ۔ مکہ کتنی دیر رہے؟ رجب کو چھوڑ کے آئے، ٹھیک؟ کتنا اگلا مہینہ رجب کے بعد کون سا ہے؟ شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، پھر ذیقعدہ، پھر ذی الحج، کم و بیش 4 مہینے 8 دن مکہ میں قیام رکھا۔ یہ مکہ وہی تھا جو حسین کے دادا کا گھر تھا، یہ مکہ وہی تھا جس میں خانہ خدا تھا، جس کی چابی حسین کے بابا کے پاس بھی رہی، حسین کے دادا کے پاس بھی رہی، اور ہمیشہ قریش کے خاندان میں بنو ہاشم میں چلتی آئی۔ اسی مکہ میں حسین نے قیام کیا، اور 8 ذی الحج کو ذرا سوچ کے بتاؤ، کل ہے جمعے کا دن، آج جمعرات ہے نا، کل جمعہ ہے، آپ سب لوگ مجلس جمعے کی جو نماز ہے اس کے لیے وہاں مجلس میں تشریف لے جائیں، وہاں مجلس بنا کے یعنی 2 زانو ہو کے بیٹھ جائیں۔ جب آپ بیٹھ جائیں اور خطبہ شروع ہونا ہو 1:30 پہ، 1:29 پہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ پیش نماز جمعہ جس نے جمعے کا خطبہ دینا تھا وہ مسجد میں تشریف لائے، لوگوں کی شکلیں دیکھی اور پلٹ کے واپس چل دیے۔ ساری مسجد پیچھے چل دے گی کہ آقا رکو، آقا رکیے، مولوی صاحب روکیں، علامہ صاحب روکیں، ہمیں جمعہ کون پڑھائے گا؟ ارے 8 ذی الحج کو احرام کھول کے جب حسین مکے سے، مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے جب روانہ ہو تھے تو 1,00,000 حاجی جو جمع تھے انہوں نے بڑھ کر حسین سے کیوں نہ پوچھا، مولا او میرے رسول اللہ کے بیٹے کیوں جا رہے ہو، ہمیں حج کون پڑھائے گا؟ مکے سے بھی حسین چل دیے، پہنچے کربلا۔ آخری رات 2 محرم کو کربلا پہنچے، 4 محرم کو پانی بند ہوا۔ یہ جو پڑھا جاتا ہے کہ 7 محرم کو پانی بند ہوا، 7 کو نہیں، 4 محرم کو پانی بند ہوا تھا، 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا تھا۔ جو پانی موجود تھا نا وہ ختم ہو گیا تھا۔ بہرحال تو 7 سے 9ویں کا دن گزر گیا،
بھوکے پیاسے اس قافلہ حسینی کا۔ آ گئی 9ویں اور 10ویں کی رات، جو حسین نے مانگ کر مہلت لی نہیں تھی بلکہ مہلت دی تھی کہ ایک رات اور سوچ لو، اگر تمہیں ظلم سے باز رہ سکتے ہو تو باز رہنے کی کوشش کرو۔ اس رات جانو گے عزادارو، میرے شیعہ سنی بھائیوں، بلکہ میں اب کہوں گا کہ میرے حسینی بھائیوں، سب کے سب ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں اور مل کے سوچیں کہ بھلا یہ رات جو گزاری ہے حسین نے، سناؤں اس رات کا ایک واقعہ۔ یہ رات جب آدھی گزر گئی تو عباس کو میدان کربلا میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اب عباس تھے پہرے پہ، رات تھی اندھیری، عباس نے نکل کے جو دیکھنا چاہا، کوئی سوار کئی جگہوں پہ میدان میں اترتا ہے، اترنے کے بعد تھوڑا سا چلتا ہے، چلنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور زمین پہ ہاتھ پھیرتا ہے، کہیں سے کنکر چنتا ہے، کہیں سے کانٹے چنتا ہے۔ اب جو عباس کی حیرانی بڑھی، چلے اس سوار کی جانب، پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا، عباس کے اور ہمارے آقا حسین جا کے قدموں پہ گر پڑے۔ آقا رات کے اس پہر آپ اس میدان میں کیا کر رہے ہیں؟ اب حسین کی دھاڑیں نکل گئی کہ آؤ بھیا عباس دیکھو، یہاں میرا قاسم پامال ہوگا، میرے بھائی حسن کا بیٹا گھوڑوں کے سموں کے تلے پامال ہو جائے گا۔ میں اس زمین سے، میں اس ریت گرم سے کانٹے چن رہا ہوں، کہیں قاسم کو کانٹے نہ چبھے۔ ارے دیکھو عباس، یہاں میرا اکبر گرے گا، یہاں اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی، یہاں مجھے اس کے سینے پہ دو زانو ہو گئے برچھی نکالنی پڑے گی۔ جب میں برچھی نکالوں گا تو کہیں اکبر کی کمر پر کوئی پتھر نہ چبھے۔ عباس دیکھو میں پتھر چم رہا ہوں، آؤ عباس یہاں دیکھو، یہاں تمہارا دایاں بازو گرے گا، ادھر آؤ عباس، ادھر دیکھو، یہاں تمہارا بایاں بازو گرے گا۔ دیکھو عباس یہاں آؤ، بازو کٹوا کے لڑتے لڑتے تم یہاں گرو گے، میں یہاں سے بھی کانٹے چن رہا ہوں۔ ابھی بھائیوں میں یہ گفتگو جاری تھی کہ عباس کو ایک بی بی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ اب جو عباس نے مڑ کے دیکھا، ایک خیمے کے باہر ایک 4 سالہ بچی۔ عباس بچی کے پاس گئے، جا کے پہچان کے کہتے ہیں، او میرے بھیا کے سینے کے سکون کی سکینہ، تو یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی چچا عباس، خیموں میں بچوں کی لطش کی اتنی آوازیں ہیں، مجھ سے وہ آوازیں نہیں سنی جاتی۔ مولا عباس کچھ ایسا کرو، ان بچوں کے لیے کہیں سے کوئی پانی کی تدبیر کرو۔ سنو گے عزادارو، 10ویں کا دن گزر گیا، ہر سے لے کے علی اکبر تک سب شہید ہو گئے۔ سنو گے عزادارو، آخری بار حسین خیمے میں اجازت لینے آئے۔ اب جو حسین خیمے میں آئے، سب بیویوں نے زلجنا کو تیار کیا ہوا تھا، جو ابھی زلجنا نہیں بنا تھا، ابھی مرتجز تھا۔ زلجنا اسے کہتے ہیں جس گھوڑے کے دونوں جانب اتنے تیر لگے کہ دور سے 2 پروں والا نظر آئے۔ زلجنا کو تیار کیا، حسین حیران ہوئے کہ آج میرا مرتجز کس نے تیار کیا؟ عباس تو مارا گیا، میرے مرتجز پہ زین کس نے رکھی؟ رقیہ نے کہا بھیا حسین ساری رات عباس مجھے سکھاتا رہا کہ مرتجز کیسے سجاتے ہیں۔ زینب نے مرتجز کی ایک رکاب میں ہاتھ ڈالا، بھائی کو سوار کرایا، حسین نے گھوڑے کو جو ایڑ لگائی
گھوڑا نہیں چل رہا تھا، اب بھی ریل لگائی، مرتضی نے پھر قدم نہیں بڑھائے، اب حسین نے مرتضی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے باہیں ڈال کے مرتضی سے کہا مرتضی آخری بار میدان میں لے چل۔ اب مرتضی نے رخ کر لیا اپنے سمو کی جانب، اب جو حسین دیکھتے ہیں حسین کی سکینہ مرتضی کے پچھلے سمو سے سمٹی ہوئی ہے۔ حسین اترے، سکینہ کو جدا کیا، دوبارہ مرتضی پہ سوار ہوئے، ایک لگائی، میدان میں گئے۔ حسین جیسے لڑنا چاہتے تھے حسین لڑے، ایک موقع وہ آیا حسین لڑتے لڑتے اتنے زخمی ہو گئے کہ حسین کا پاؤں رکاب میں پھنسا، حسین گھوڑے کی زین سے نیچے آئے مگر زمین تک نہ آئے۔ اب جو سیدہ نے آواز دے کے کہا حسین آجا، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر دیا ہے، تو مرتضی نے پکار کے کہا او میری بی بی دیکھ میری جانب، یہ جو تیرا غریب حسین تھا اس کا جنازہ تیروں پر ہے، حسین نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ۔ ماتم حسین کھانا تو پڑھنے تھے انہیں نہا، وہ بھی آ جائیں گے، پھر اتار دیں گے، یہ بیچتے ٹھیک ہے، تو علم پکڑ اتار دیں گے۔ یاد سے